آنے والے 4-5 دن بہت زیادہ مصروفیت کے تھے۔ فواد کلینک کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو کر رقم کا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ فرجاد ملک ان گزرے دنوں میں بالکل گوشہ نشین تھا۔ کبھی کبھار لان کے کسی گوشے میں بیٹھا دکھائی دیتا تو سارے بچے اسے گھیر لیتے، اس کے ارد گرد بیٹھ کر گپیں لگاتے، کہانیاں سنتے۔ وہ بھی بچوں کے درمیان کچھ لمحے خوشگوار گزار لیتا، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا۔ فواد نے بھی اسے زیادہ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ٹھیک ہو رہا تھا، اس لیے اس کا تنہا بیٹھ کر اپنی یادوں کو کنگالنا ضروری تھا۔ آج ستارہ بیگم کا دیا ہوا وقت پورا ہو رہا تھا، رقم کا بندوبست ہو چکا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب بابر چچا فواد کے ہمراہ اماں بی کے کمرے میں آئے۔ اماں بی ہاتھ میں کوئی وظائف کی کتاب لیے پڑھنے میں مشغول تھیں، جبکہ آریان اور شینا پھپھو ان کے کمرے کی جھاڑ پونچھ میں لگی ہوئی تھیں۔ اماں بی فادی جا رہا ہے، دعا کیجیے گا۔ بابر چچا نے انہیں مخاطب کیا تو انہوں نے کتاب پر سے نگاہیں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ فواد نے اپنا سر ان کے آگے کیا تو انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام لیا، پیشانی پر کپ کپاتے ہونٹ رکھے اور پھر ہٹا لیے۔ اللہ کی امان میں جاؤ میرے بچے، خدا تمہیں کامیاب کرے، ان کے ہونٹوں سے دعا نکلی۔ اچھا پھپھو، اجازت؟ وہ شینا پھپھو کی طرف پلٹے تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر انہیں پیار کیا۔ آریان خاموش نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بنگلے کی رجسٹری اور یہ رہا 30 لاکھ روپیہ، بہت احتیاط سے جانا۔ بابر چچا نے ایک بیگ اور ایک فائل ان کے ہاتھ میں تھما دی اور پھر ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ آریان بھی تیزی سے پیچھے لپکی۔ بابر شاہ فواد کو گاڑی تک چھوڑ کر پلٹ گئے تو آریان ہمت کر کے آگے بڑھی۔ فواد اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے قریب چلی آئی۔ اینی، کیا تم کچھ کہو گی نہیں؟ فواد پہلی بار بے تکلفی سے مخاطب ہوئے۔ میں انتظار کروں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کس کا؟ لہجے کی نظریں وہ بھی شوخی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ امی کا۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ اور آپ کا بھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ فواد کی نظریں بھاگتی ہوئی آریان کی لہراتی سیاہ چوٹی پر ٹکی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ انہیں بائی روڈ جانا تھا، اس لیے وقت کم تھا۔ گاڑی مناسب رفتار سے چل رہی تھی اور فواد گزشتہ چند ماہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ زندگی اتفاقات کا ایک بحر بے کراں ہے۔ جس لڑکی کو کچھ عرصہ قبل تک انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، آج محض اس کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھے۔ ان چند ماہ میں پے در پے اتنے عجیب واقعات ہوئے تھے کہ وہ جتنا سوچتے حیران ہوتے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ لاہور پہنچ گئے۔ شاہی محلے کے باہر گاڑی کھڑی کر کے انہوں نے وہ بیگ اور کاغذات کی فائل ہاتھوں میں تھامی اور گاڑی کا دروازہ لاک کر کے باہر نکل آئے۔ ان کے قدموں میں محسوس کی جانے والی تیزی تھی۔ سرخ لکڑی کا جالی دار دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں زینہ طے کر گئے۔ منقش دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، جیسے کسی کے انتظار میں جان بوجھ کر کھلا چھوڑ رکھا ہو۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ لاؤنج کی دیدہ زیب سجاوٹ ویسی کی ویسی تھی، لیکن انہیں اندر داخل ہوتے ہی ماحول پر طاری یاسیت فوراً محسوس ہو گئی۔ ایک طرف صوفے پر ستارہ بیگم بڑے بے ترتیب سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی، شکن آلود لباس، بے ترتیب بال اور نیم خوابیدہ آنکھیں۔ اس نے کھٹکے کی آواز پر سامنے میز پر رکھے ہوئے جام پر سے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے سرخی مائل ہونٹوں پر جلوہ فگن ہوئی۔ آؤ جوان، آؤ، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ بڑے وقت کے پابند ہو، نہ ایک لمحہ ادھر نہ ایک ادھر۔ ستارہ بیگم نے ان 7 دنوں میں زندگی جی لی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وجود کا کوئی حصہ کھو گیا ہو۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، یقیناً وہ اس وقت نشے میں بھی تھی۔ فواد نے آگے بڑھ کر فائل اور بیگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میڈم، یہ بنگلے کی رجسٹری اور ملکیت کے کاغذات اور یہ بیگ میں پورے 30 لاکھ۔ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ فواد سلجھے ہوئے انداز میں بولے۔ گھنگرو، ادھر آ رے۔ ستارہ بیگم کی آواز پر غلام عباس تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ جا رے، چاندنی سے کہہ تیرے وارث آ گئے تجھے لینے۔ ارے کیسی بھاگیوان ہے، مان بھرے رشتوں کا ساتھ مل گیا اسے۔ پر ٹھہر، 1 منٹ ٹھہر۔ ہمیشہ تو جاتا ہے نا اسے بلانے، پر آج آخری بار میں جاتی ہوں اس کے پاس۔ آؤ برخوردار۔ وہ پہلے غلام عباس سے اور پھر فواد سے مخاطب ہوئی، پھر صوفے سے اٹھی تو اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔
وہ بہت آہستہ روی سے چلتی ایک کمرے میں داخل ہوئی تو فواد اور غلام عباس بھی اس کے ہمراہ اندر داخل ہو گئے۔ اری چاندنی، ارے خوشبخت، دیکھ تو کون آیا ہے۔ چاندنی سنگھار میز کے آئینے کے سامنے بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کون ہے بھائی جی؟ چاندنی نے پلٹ کر دروازے میں کھڑے اس سلجھے ہوئے سوٹڈ بوٹڈ جوان کو دیکھا جو اس سے پہلے کبھی اس نے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ ارے تیرے وارثوں میں سے ہے، تجھے لینے آیا ہے ری، تجھے اس کے ساتھ جانا ہے۔ کیا مطلب بھائی جی؟ کہاں جانا ہے مجھے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے گھنگرو، تو نے اسے کچھ نہیں بتایا رے؟ نہیں بڑی بھائی جی، میں نے کچھ نہیں بتایا، اس لیے کہ اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ 7 دن تک امید کا ہاتھ تھام کر چلتے چلتے بی بی نا امیدی کی ٹھوکر کھا جائیں، بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے۔ ارے گھنگرو، تیری بھی ہر بات نرالی ہے رے، چل پھر اب بتا اس کو، دیکھ کیسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہے میری طرف۔ ستارہ بیگم پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی، بی بی یہ فواد صاحب ہیں، انہی کے گھر میں آریان نے پناہ لی تھی اور اس دن یہی آئے ہوئے تھے بڑی بائی جی کے پاس، اور آج بڑی بائی جی کی ڈیمانڈ پوری کر کے یہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں اب بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ستارہ بیگم کے ساتھ آنے والا نوجوان آگے بڑھتے ہوئے بولا، آریان ہمارے گھر میں ہے گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے، اور اب آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ بائی جی کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ چاندنی متحیر سی ستارہ بیگم کی طرف پلٹ کر بولی، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں چاندنی۔ ارے تو نصیبوں والی ہے کہ تیرے سر پر کوئی آنچل دینے والا ہے، کوئی اپنے گھر میں تجھے مان سمان کے ساتھ لے جانے والا ہے۔ تیرے آنے کے بعد میرے کوٹھے کے مقدر سنورے تھے، اور اب جاتے جاتے بھی تو میری خواہشوں کی گود بھر کے جا رہی ہے۔ صرف ایک تیرے وجود سے میں نے زندگی کے اتنے سال سکھ پایا۔ جا چاندنی، اس کوٹھے کے مقدر میں اندھیرے لکھ جا، اس گھر میں جا کے روشنی پھیلا جہاں تیرے وجود کو اعتبار اور محبت بخشی جائے۔ ستارہ بیگم اتنا کہہ کر باہر نکل گئی تو فواد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے ابو نے آپ کو بہن کہا ہے، کیا اس ناطے میں آپ کو پھپھو کہہ سکتا ہوں؟ فواد کے منہ سے یہ مان بھرا لفظ سن کر چاندنی کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھپھو، ابو خود آپ کو لینے کے لیے آتے، لیکن ستارہ بیگم نے انہیں منع کر دیا۔ صرف مجھے آنے کی اجازت ملی۔ وہ سب بہت بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں، خاص طور پر آریان۔ آریان کا نام لیتے ہوئے ان کے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے۔ چلیے پھپھو۔ چاندنی کو رہائی مل رہی تھی، زندگی کی اس رائے گاں مسافت کو منزل نصیب ہونے والی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی، شکن آلود لباس پر اچھی طرح چادر اوڑھی اور ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ستارہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چاندنی اپنے ہاتھوں سے ساری بتیاں تو بجھا دیتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ روشنی کو دیکھ کر میں پھر بھٹک جاؤں۔ اب میرا سفر بھی تو ختم ہونا چاہیے، بہت عرصہ گزر گیا ستارہ بیگم کو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے، اب گمنامی چاہتی ہوں۔ چاندنی ستارہ بیگم کی بات سن کر اس کے قریب چلی آئی۔ بائی جی کیا میں چلی جاؤں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں ری، جانا تو ہے تجھے۔ بائی جی کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ چاندنی نے دوبارہ پوچھا۔ جاؤ چاندنی، اوپر والے نے تمہاری زندگی سہل کر دی، تمہارے لیے دعا کروں گی۔ ستارہ بیگم نے کہا تو چاندنی نے فواد کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر ذرا فاصلے پر کھڑے غلام عباس کی طرف بڑھی۔ غلام عباس، تم بھی چلو گے نا میرے ساتھ؟ نہیں بی بی، ہمارا سنگ یہیں تک تھا، آگے تو راستے بھی جدا ہیں اور منزلیں بھی۔ میری منزل بڑی دور ہے۔ استاد کہتا ہے چشمے کو سامنے دیکھ کر پیاس بجھا لو گے تو جستجو ختم ہو جائے گی۔ چشمے کو دیکھ کر پیاسے ہی آگے بڑھ جاؤ، اور پیاسا غلام حسین چشمے کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے بی بی۔ جستجو کرنی ہے، کچھ ڈھونڈنا ہے۔ غلام عباس، آج تو بتا ہی دو کہ تمہارا استاد کون ہے؟ بی بی کیوں بار بار یہ سوال پوچھتی ہیں؟ جو شکر کہ وہ آپ کا استاد نہ ہوا۔ جائیں، آپ کی منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ رانی بٹیا کا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی سے مہلت ملی تو اس سے ملنے ضرور آؤں گا۔ غلام عباس نے سر جھکا لیا۔ چاندنی فواد کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ دہلیز پر بکھرے ہوئے پھول اس کے پیروں کے نیچے آ کر چرمرا گئے۔ گھنگرو، تو کہاں جا رہا ہے رے؟ کیا تو بھی مجھے چھوڑ جائے گا؟ بڑی بائی جی بہت عرصہ گزر گیا ماں کا حکم مانتے ہوئے، اب استاد کا حکم ماننے کی باری آئی ہے، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ بڑی بائی جی مجھے بھی اجازت دیجیے، غلام عباس نے دونوں ہاتھ باندھ کر التجا کرنے والے انداز میں کہا، اور پھر پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ ستارہ بیگم کی پتھر آنکھ سے شاید
پہلی بار آنسو نکلا اور اس کے گال سے ہوتا ہوا گریبان میں غائب ہو گیا۔ پہلی بار تنہائی نے اس کے دل پر دستک دی تھی اور آج وہ اسی تنہائی میں خود کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں پھولوں کی ان مسلی ہوئی پتیوں پر ٹکی ہوئی تھیں جنہیں چند لمحے پہلے چاندنی اور پھر غلام عباس کے پیروں نے کچلا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راولپنڈی کی مصروف ترین شاہراہ پر گاڑی کی رفتار خود بخود ہلکی پڑ گئی۔ چاندنی کی نگاہیں آزاد بے فکر چہروں کو بہت حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ پھوپھو، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ فواد نے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، اس وقت تو مجھے اپنے محسوسات کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک عجیب سی بے یقینی کی سی کیفیت ہے۔ گھٹن زدہ ماحول میں زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد کھلی آب و ہوا نے حواس سلب کر لیے ہیں۔ چاندنی کا لہجہ سوگوار اور دھیما تھا۔ پھوپھو، جس طرح آپ نے آریان کو اس ماحول سے دور رکھا، آپ خود بھی تو کوشش کر سکتی تھی۔ نہیں، میں ستارہ بیگم کی خریدی ہوئی چیز تھی۔ اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، لیکن آریان اس کی ملکیت نہیں تھی۔ اس کی تربیت میں نے اپنی مرضی سے کی اور اس میں غلام عباس نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن بیٹا، اس سب کے باوجود میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس دنیا کے لوگ ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہارے ابو کی بڑائی ہے کہ یہ انہوں نے ایک حرمہ نصیب تہی داماں عورت کو بہن جیسے پاکیزہ رشتے سے نوازا، لیکن لوگ تمہارا جینا بھی حرام کر دیں گے۔ آریان کو بھی کسی اچھے گھر اور اچھے خاندان کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں پھوپھو، آپ ذہن سے سب خدشات نکال دیں۔ ابو نے دل سے آپ کو بہن کہا ہے اور وہ ہمیشہ ایک بھائی کی حیثیت سے ہی آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور جہاں تک آریان کی بات ہے تو کچھ دن پہلے میرے ابو اور بڑی اماں کے درمیان اس مسئلے پر گفتگو ہو چکی۔ بڑی اماں نے آپ کی آمد تک کے لیے پروگرام ملتوی کر دیا تھا کہ آپ آ جائیں تو آپ کی مرضی اور رائے سے میرا اور آریان کا رشتہ طے کر دیا جائے گا۔ فواد بڑی بے تکلفی سے بولا۔ یقیناً چاندنی کی نرم خو طبیعت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ چاندنی ان کی بات پر مسکرا کر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ جانے پہچانے راستوں پر اس کی نگاہیں پھسل رہی تھیں۔ گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے روک کر فواد نے ہارن دیا۔ یہ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ فواد کی بھرپور توجہ سامنے تھی۔ گیٹ کھل چکا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی سادات نگر کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے لیکن سادات نگر میں تو جیسے دن نکلا ہوا تھا۔ انہوں نے گاڑی پورچ میں روک کر لان کی طرف دیکھا۔ گھر کے سبھی افراد وہاں موجود تھے، حتیٰ کہ اماں بھی جو اس وقت تک سو چکی ہوتی تھیں۔ سب کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں تھیں جو یقیناً چاندنی کے استقبال کے لیے تھیں۔ دیکھا پھوپھو، میں نہ کہتا تھا کہ سب بہت شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، آپ کے استقبال کے لیے سب کے ہاتھوں میں پھول ہیں۔ سادات نگر میں کتنی روشنی ہے، فواد نے کہا، لیکن وہ تو اس وقت کسی کیفیت میں سامنے ہنستے بولتے کھلتے مہکتے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ روشنیوں میں نہائے ہوئے یہ محبت سے لبریز اپنائیت چہرے کس قدر خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ فواد گاڑی سے اتر کر لان کی طرف بڑھے، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پلٹے۔ وہ ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آئیے پھوپھو، انہوں نے دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا، لیکن اس کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت نظروں سے سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ آئیے نا پھوپھو، آئیے۔ فواد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد دی۔ آریان بے قراری سے آگے بڑھی لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ فواد اس کا ہاتھ تھامے نیم اندھیرے میں سے یکدم روشنیوں میں آئے تھے اور اس کے روشنی میں آتے ہی جیسے وقت کی رفتار تھم گئی تھی۔ اماں بی کے ہاتھوں سے پھولوں کی پلیٹ نیچے جا گری۔ ایک سکوت اور محیب سناٹا ماحول پر محیط ہو گیا۔ سب کے قدم یوں زمین میں گڑ گئے جیسے کسی ساحر نے سحر پھونک کر سب کو پتھر کا بنا دیا ہو۔ اگر ان کے وجودوں میں زندگی کے کوئی آثار تھے تو وہ صرف خوابیدہ سینوں میں دھڑکنوں کا ارتعاش تھا جو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ بچے اپنے بڑوں کی اس عجیب و غریب کیفیت سے ہکے بکے نظر آ رہے تھے اور آریان الگ اپنی جگہ ساکت کھڑی کبھی چاندنی کو اور کبھی سادات نگر کے مکینوں کو دیکھے جا رہی تھی۔
اور سادات نگر کے مکینوں کی حالت جیسے دگرگوں تھی، دماغوں میں آندھیوں کے جھکڑ سے چل رہے تھے، ان کے سینوں کے اندر گویا تلاتم برپا تھے اور وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھے۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مسرت؟ فضا میں تنا ہوا سکوت ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے بلندی سے شیشہ زمین پر گرے اور ایک چھناکے سے چکنا چور ہو جائے۔ اسی طرح شینا پھپھو کی آواز نے جیسے محیب سناٹے کی چادر چیر کر رکھ دی۔ اماں بی نے لڑکھڑا کر لان چیئر کا سہارا لیا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں شناسائی کے ساتھ ہی کرب و اذیت کا ایک بحر بے کراں ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ سب اسی طرح کھڑے تھے کہ اظہر شاہ اور بابر شاہ تیزی سے آگے بڑھے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر مسرت جہاں یوں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی جیسے وہ اسے فنا کر ڈالیں گے، جیسے اسے مذبح خانے لے جایا جانے والا ہو۔ نہیں، میں خود نہیں، آپ، میں نہیں آئی، آپ لے کر، آپ، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بے ربط انداز میں بولی۔ مسرت جہاں ٹھہرو، بابر شاہ اس کی کیفیت سے گھبرا کر بولے۔ نہیں، میں مسرت جہاں ٹھہرو، رک جاؤ۔ بابر شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں آئی، آپ خود، وہ عجیب ہذیانی انداز میں بولی۔ ہمیں پتا ہے تم خود نہیں آئی، ہم لے کر آئے ہیں تمہیں، ہوش کرو مسرت جہاں۔ لیکن ان پر تو جیسے ہی جان طاری تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے گیٹ کے قریب پہنچ چکی تھیں اور مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اظہر شاہ اور بابر شاہ انہیں بازوؤں میں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے گزرے ہوئے ماہو سال میں جتنا کرب، جتنی اذیت اور دکھ سہتی رہی تھی، اس دھچکے سے ان کے وجود کے اندر تلاتم پیدا ہو گیا تھا اور باہر نکلنے کے لیے ان کے ناتواں وجود کا حصار توڑنے کے لیے سر ٹکرانے لگا تھا۔ مسرتی، تم آ گئی، اچھا ہوا، کیونکہ تم نے یہیں آنا تھا، تمہاری جگہ یہیں تھی۔ ہمیں معاف کر دو، زیادتی تو ہم نے کی تھی تم سے۔ ہوش کرو مسرتی، کیا کر رہی ہو؟ اب تو تم اپنوں میں آ گئی ہو، دشمنوں میں تو نہیں۔ ہوش کرو میری جان، شینا پھپھو نے ان کے چہرے پر آنے والے بال پیچھے کرتے ہوئے بہت محبت سے کہا، لیکن مسرت جہاں ہوش میں ہی کہاں تھی، بابر شاہ کی باہوں میں مچلتے ہوئے مسلسل یہی تکرار کر رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں نے یہاں نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ سب جو مسرت جہاں کے وجود سے ناآشنا تھے اور آج پہلی بار انہیں دیکھ رہے تھے، ان کا اس گھر سے تعلق اور ربط تو جان چکے تھے، لیکن کسی نے مداخلت نہیں کی۔ سبھی کے عالم عجیب تھے۔ مسرت، تمہارا کوئی قصور نہیں، پھر تم تو اپنے کیے سے زیادہ کفارہ ادا کر چکی ہو، ہم میں سے کسی کے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں۔ اظہر شاہ مسرت جہاں سے مخاطب تھے، لیکن مسرت جہاں ان کی آواز سے بے خبر ہو چکی تھیں۔ شدید ہیجان اور غیر متوقع صورتحال نے ان سے ان کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ بے ہوش ہو کر بابر شاہ کے بازوؤں میں جھول گئیں۔ بابر شاہ انہیں بازوؤں میں سنبھال کر اندر لے آئے۔ سبھی ارد گرد جمع تھے، لیکن یوں جیسے بے زبان ہوں۔ ماحول پر طاری سکوت میں بس سب کی خوف زدہ سانسوں کا دھیما دھیما ارتعاش تھا۔ آریان پریشان سی کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فواد، کچھ کرو، جلدی، بابر شاہ اجلت میں بولے۔ مسرت جہاں کو اماں بی کے بستر پر لٹا دیا۔ فواد اپنا بیگ اٹھا کر لے آئے۔ اسٹیتھیسکوپ سے ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد انہوں نے ایک انجیکشن لگایا۔ ابو، کوئی مسئلہ نہیں، بس ذہنی دھچکا برداشت نہیں کر پائیں۔ سکون آور نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، اٹھیں گی تو بہتر ہوں گی، فواد نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے آپ سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، آرام کریں، رات کافی گزر چکی ہے۔ بابر چچا کے کہنے پر سب آہستہ آہستہ سر رکھنے لگے۔ اب کمرے میں بابر چچا، شینا پھپھو اور اماں بھی رہ گئی تھیں۔ رات گزر گئی، لیکن مسرت جہاں کے سوا کسی کی آنکھیں نہ بند ہوئیں اور نہ کوئی سو سکا۔ اماں بی کی نظریں مسرت جہاں کے خوبصورت لیکن تھکے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آج سے 21 سال پہلے 17-18 سالہ مسرت جہاں اور آج کی مسرت جہاں میں کتنا فرق تھا۔ ایسی ہی ایک اندھیری رات میں وہ سادات نگر کی دہلیز پار کر کے گئی تھی، اور 21 سال بعد ایک رات اور ان سب کی زندگیوں میں آئی تھی جو ملن کی رات تھی۔ بہت ہولے ہولے ان کی پلکوں نے جنبش کی۔ اماں بی کے متحرک ہاتھ تسبیح پر رک گئے اور ہونٹ ورد کرتے کرتے ساکت ہو گئے۔ اگلے ہی پل انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے تک ان کی آنکھوں میں اجنبیت کا تاثر تھا، پھر جیسے ہی ماحول سے آشنائی ہوئی، ان کے چہرے پر رات والی وحشت نے ایک بار پھر پنجے گاڑ لیے۔ وہ اٹھ بیٹھیں،
لیکن اس بار اماں بی نے انہیں کچھ کہنے نہ دیا، بس اپنے ناتواں بازوؤں میں بھر کر اپنے سینے سے لپٹا لیا تو مسرت جہاں ایک مدت کے بعد مامتا کا لمس پاتے ہی بکھر گئیں اور ان کے وجود میں سمٹ کر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ اپنے اندر کا سارا دکھ آنسوؤں کے راستے باہر نکالنا چاہتی تھیں، یا آج پوری کائنات اپنے آنسوؤں میں ڈبونا چاہتی تھی۔ ان کے یوں بلک بلک کر رونے کی آواز سن کر باقی سب بھی کمرے میں آ گئے۔ روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور ہچکیاں بند گئی تھیں۔ رو لو، رو لو مسرت جہاں، ان آنسوؤں کو بہا دو جو تمہارے دل پر بوجھ ہیں، اپنی روح کے تمام زخم دھو لو۔ ان آنسوؤں سے آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ بابر شاہ نے آگے بڑھ کر مسرت جہاں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مسرت جہاں، قصور تمہارا نہیں تھا، ہماری بھی غلطی تھی۔ ہمارے رویے، ہماری انا، ہمارا پیدا کردہ ماحول ہی غلط تھا۔ ہمیں جلد ہی پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے اس قدم کے پیچھے ہماری خطائیں ہیں۔ بس اب تم بھی ذہن سے سب کچھ نکال دو۔ بابر شاہ نادم سے لہجے میں بولے، لیکن بھائی میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی، میرا داغدار وجود اس گھر کے تقدس کو بھی میلا کر دے گا۔ مسرت جہاں کا سر بھی جھکا ہوا تھا اور نگاہیں بھی، اور لہجے میں دل میں ترازو ہو جانے والا کرب تھا۔ اماں بی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب اگر دوبارہ تم نے ایسی بات کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اماں بی کی بات سن کر مسرت جہاں نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اس مقدس چہرے پر ان کے لیے غصہ نہیں، مامتا کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر ان کی نگاہیں اپنے بھائیوں کی طرف اٹھ گئیں، جن کے چہروں پر شرمندگی، تعصف، محبت، اپنائیت اور جانے کون کون سے تاثرات رقم تھے۔ بچوں کے چہروں پر الگ عقیدت و احترام، محبت اور امید و پہم کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ مسرت جہاں تو ایک عرصہ ہوا رشتوں کی آسودگی کو بالکل ہی بھول چکی تھی، وہ تو ایک ایک رشتے کو ترسی ہوئی تھی، اور یہاں کتنے ہی رشتے جیسے ان کے منتظر تھے، ان کی محبت اور توجہ کے محتاج۔ وہ اماں بی سے ایک بار پھر لپٹ گئیں، غبار چھٹ گیا تھا، سب کچھ دھل گیا، فضا میں تناؤ اور کشیدگی چھٹنے لگی تھی۔ پھپھو، یہ بڑے آپ کی جان کب چھوڑیں گے؟ کب ہماری باری آئے گی؟ انیکا نے مسرت جہاں کے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے بیٹا، میں یہیں تو ہوں آپ کے پاس۔ ارے یار، خوشی کا مقام ہے، خوشی کے موقع پر تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، اور تم لوگوں نے ہمیں ناشتے سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اظہر چچا ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو شینا پھوپھو اور زاہدہ چچی ناشتے کی تیاری کے لیے اٹھ گئیں۔ یوں ہی دن گزر گیا، ایک مدت بعد ملے تھے، سو سارا دن ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ مسرت جہاں فیضی چچی اور انیکا چچی سے بھی ملی، اور انیکا چچی اپنی عادت کے برخلاف کافی سلجھے ہوئے انداز میں مسرت جہاں سے ملی تھی۔ شام کے وقت سب لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مسرت جہاں کے لیے سبھی کے چہروں پر محبت تھی، یوں لگتا تھا 21 سال پہلے کا وقت پلٹ آیا تھا، بھائیوں کی وہی محبت لوٹ آئی تھی۔ مسرت جہاں بھی جیسے درمیانی عرصے کی ساری اذیت بھول کر محبتوں کا نیا جہاں سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ بابر شاہ اور اظہر شاہ تو کسی کام سے باہر چلے گئے تھے اور جاتے جاتے ایک نیا شوشہ چھوڑ گئے تھے کہ مسرت جہاں تمہارے لیے ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے نہیں بتایا، یہ کہہ کر چلے گئے کہ ابھی نہیں، کل صبح، اور وہ خاموش ہو گئیں۔ باتوں باتوں میں فرجاد ملک کے بارے میں بھی بابر چچا نے ساری بات تفصیل سے پوچھ لی تھی۔ ویسے پھپھو، آپ کے لیے سرپرائز بہت بڑا ہے، کہیں خوشی سے بے ہوش نہ ہو جائیے گا۔ انیکا عادت سے مجبور فوراً بے تکلف ہو گئی، پٹڑی سے اتر گئی فوراً۔ بس پھپھو، آپ کی بھتیجی میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انہیں بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، روبیہ جل کر بولی۔ اور پھپھو، ہماری بڑی بہن روبیہ صاحبہ میں اس سے بھی بڑی خوبی یہ ہے کہ جلتی کڑتی بہت خوب ہیں۔ انیکا بھلا ادھار رکھنے والی تھی، دونوں کیا تم اسی طرح لڑتی رہتی ہو؟ امی، یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کی تو لڑائی دن کے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے جاری رہتی ہے، 1 گھنٹہ غالباً یہ تھک جانے کی وجہ سے آرام کرنے میں گزارتی ہیں۔ آریان نے کہا، اینی آپی، یہ فاؤل ہے، آپ اپنی امی کے آتے ہی ہمارے مخالف ہو گئیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ آپ کی امی ہیں تو ہماری بھی پھپھو ہیں۔ انیکا نے تڑی لگائی۔ اچھا خیر، باتوں میں یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ماموں سرپرائز کیا دے رہی ہیں؟ آریان نے پوچھا۔ اینی آپی، زیادہ بے صبری کا پھل کڑوا ہوتا ہے، انیکا نے کہا۔ رات گئے تک بچے انہیں گھیر کر بیٹھے رہے، اماں بی نے جب ڈانٹا کہ بس آرام کرو، اب جاؤ سو جاؤ، تو سب منہ بسورتے ہوئے اٹھ گئے۔ مسرت جہاں ان کی محبتیں پا کر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ صبح کی نماز ادا کر کے مسرت جہاں اماں بی کے بستر میں دبکی ہوئی تھی،
جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بابر شاہ اندر داخل ہوئے اور اونچی آواز میں بولے، آ جاؤ بھائی، سارے اندر آ جاؤ بما سرپرائز کے۔ اور اس بار جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر مسرت جہاں کی پلکیں جیسے ساکت ہو گئیں، ان کے چہرے پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا، اور آنے والے کی کیفیت بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ فرجاد؟ مسرت جہاں کے ہونٹ بہت ہولے سے واہ ہوئے اور خوشبو کی طرح یہ نام ان کے ہونٹوں سے ادا ہوا۔ فرجاد ملک بہت دھیمے دھیمے چلتے ہوئے ان کے بالکل قریب آ ٹھہرے، اور اگلے ہی پل انہوں نے بڑھ کر مسرت جہاں کے پیر تھام لیے۔ مسرت جہاں، مجھے معاف کر دو، ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور مسرت جہاں نے جیسے تڑپ کر اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں گناہ کار کر رہی ہیں مجھے؟ مسرت جہاں، زندگی بھر سکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھرنے کی تمنا کی تھی میں نے، لیکن جانے اوپر والے کو منظور کیوں نہ ہوا۔ تمہاری جھولی غموں اور کانٹوں سے بھر گئی، لیکن مسرتی، خدا گواہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ میرے ساتھ فیاض نے دھوکہ کیا، اس نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، لیکن قسمت میں تم سے دوبارہ ملنا لکھا تھا، جو میں خود فراموشی کی کیفیت میں بھی زندہ رہا، دنیا والوں کے پتھر سہتا رہا لیکن جیتا رہا۔ شاید تمہاری محبت کی تڑپ مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی مسرت جہاں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کی وجہ میں ہوں۔ ایسا مت کہیں، میں نے کب گزرے ماہ و سال کا حساب مانگا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ بے قصور ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ مسرت جہاں کے لہجے میں اضطراب تھا۔ ارد گرد موجود سبھی افراد ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ تو جیسے اطراف سے بے خبر بس ایک دوسرے میں گم تھے۔ ان کی اس محویت میں مخل ہونا وہاں موجود کسی کو ٹھیک نہ لگا، تو ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ بچوں کو بھی گھور گھور کر وہاں سے باہر نکالا گیا۔ آخر میں شینا پھپھو نے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا، لیکن مسرت جہاں اور فرجاد اس تمام کارروائی کے دوران بالکل بے خبر رہے۔ مسرتی، تمہاری محبت سے دور ہو کر میں دنیا میں بس در بدر ہی رہا۔ میں جی تو نہیں رہا تھا، صرف سانسیں لے رہا تھا، اور میری ہر سانس اس پاگل پن میں بھی صرف تمہارے لیے آتی جاتی رہی۔ فرجاد تشنا لہجے میں بولے، میں بھی تو تڑپتی رہی 21 سال تک۔ آپ تو ہوش و خود سے دور تھے نا فرجاد، لیکن میں ہوش میں تھی۔ ہر آتی جاتی سانس ایک قیامت بن کر وجود کو زخماتی تھی۔ میں تھک گئی تھی فرجاد، لیکن فیاض کے بتانے کے باوجود کہ آپ مر چکے ہیں مجھے یقین نہیں تھا۔ امید تھی کہ میں اپنی محبت سے ضرور ملوں گی، ایک بار، صرف ایک بار ہی صحیح، لیکن آپ سے ملنے کی آرزو اور امید نے مجھے حوصلہ دیے رکھا کہ میں اپنی عزت کو بچا کر ایک غلیظ جگہ پہ بھی ویسی ہی پاک اور صاف آ گئی جہاں کی غلاظت کے چھینٹے بہت بچ کر گزرنے والوں پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ مسرت جہاں کی بات کے اختتام تک فرجاد نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مسرت جہاں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، یہ سب کیوں چلے گئے؟ سبھی بہت عقل مند ہیں، سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مسرت جہاں کو باہوں میں بھر لیا۔ اس مضبوط حصار میں مقید ہو کر ایک طویل عرصے بعد مسرت جہاں نے پرسکون ہو کر پلکیں موند لیں۔ ان کی تھکی ہوئی روح کو مسافت مکمل ہو گئی تھی۔ 21 سال کے کرب اور اذیت کا اختتام ہو گیا تھا۔ فرجاد، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ مسرت جہاں نے ان کے سینے پر سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ استاد کی ٹھوکروں میں رہا۔ وہ مسکرا کر بولے تو مسرت جہاں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ بھائی کہتے ہیں نا کہ زمانہ استاد ہوتا ہے، تو زمانے کی ٹھوکروں میں رہا، لیکن تم کیوں چونکی؟ بس یوں ہی استاد سے کچھ یاد آ گیا تھا۔ مسرت جہاں کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، کیا؟ جس جگہ میں رہتی تھی نا، وہاں ایک شخص تھا، غلام عباس۔ سارے اسے گھنگرو کہہ کر بلاتے تھے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا وہ، میں آج تک نہ سمجھ سکی۔ وہ مجھے کہا کرتا تھا، بی بی، میرے استاد نے مجھے بڑا مشکل سبق دیا ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے میری مسافتیں طویل ہو گئی ہیں، پر میں جانتا ہوں میرے سامنے منزل نہیں آئے گی، لیکن مجھے یوں ہی سفر کرتے رہنا ہے۔ پتہ ہے فرجاد، وہ وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، لیکن اس ماحول میں جذب نہ ہو سکا۔ آپ کے منہ سے استاد کا لفظ سنا تو میں چونک پڑی۔ مسرت جہاں نے کہا تو فرجاد کے چہرے پر ایک گہری آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمجھ گیا، اس کو جو بنا رکھا تھا نا وہاں کے لوگوں نے، وہ نہیں تھا، وہ درویش تھا، مجذوب تھا، وہ تو عقیدت کے قابل تھا۔ جانتی ہو اس کا استاد کون تھا؟ نہیں، میں نے ان 21 سالوں میں بارہا اس سے یہی سوال کیا تھا، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ ابھی وقت نہیں آیا
اور جب اب فادی مجھے لے کر آ رہا تھا تو میرے سوال کرنے پر اس نے یہی کہا کہ بی بی بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، سمجھ جائیں گی۔ تو کیا تم سمجھی؟ نہیں۔ ان کے نفی میں سر ہلانے پر فرجاد ملک نے ہولے سے ان کا سر تھپ تھپایا۔ ارے پگلی، عشق کر کے بھی نہ سمجھی تم، لیکن ٹھوکرے کھا کر میں سمجھ گیا۔ وہ عشق کا شاگرد تھا، عشق کا سبق پڑھنے والا۔ اور مسرت جہاں کی نگاہوں کے سامنے جیسے سارے پردے ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ اس کی ہر بات کا مفہوم انہیں سمجھ آنے لگا۔ ان کی پلکوں سے عقیدت کے 2 آنسو غلام حسین کے نام پر نکلے اور فرجاد ملک کے کشادہ سینے میں گم ہو گئے۔ سادات نگر کی پرسکون فضا میں شدید ہلچل اس وقت ہوئی جب عارف شاہ زمینوں پر سے واپس آئے۔ مسرت جہاں کو دیکھ کر وہ جس طرح برافروختہ ہوئے سبھی کے لیے غیر متوقع تھا۔ سب کا خیال تھا کہ جیسے سادات نگر کے دیگر افراد نے انہیں کھلے دل کے ساتھ قبول کیا تھا، عارف شاہ بھی ویسا ہی کریں گے، لیکن انہوں نے ایک ہنگامہ مچا دیا۔ فرجاد ملک نے اماں بی سے جانے کی اجازت طلب کر لی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس معاملے میں اور بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اماں بی نے انہیں اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ سلطان پور اپنی حویلی میں جا کر رہیں گے۔ فرجاد ملک ان کی محبت کے آگے مجبور ہو گئے۔ اماں بی نے حویلی مسرت جہاں کے نام کر دی تھی۔ وہ اپنے حصے کی تمام جائیداد آریان کے نام حبا کر دی تھی۔ بابر شاہ ان کے جانے سے چند دن پہلے حویلی کی حالت ٹھیک کروانے کے لیے چلے گئے اور آج وہ سادات نگر سے رخصت ہو کر جا رہے تھے۔ سبھی انہیں گیٹ تک رخصت کرنے کے لیے آئے۔ بابر شاہ واپس آ چکے تھے اور اب فرجاد اور مسرت جہاں کو وہاں چھوڑنے کے لیے جانے کا فریضہ اظہر شاہ نے اپنے سر لیا تھا۔ مسرتی وہاں جا کر بھول نہ جانا، جلدی جلدی چکر لگایا کرنا، ہم بھی بہت جلد آئیں گے۔ زاہدہ چچی نے معنی خیز نظروں سے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو مسرت جہاں سمجھ کر مسکرا دیں۔ ضرور بھابھی، کیوں نہیں، میں آپ سب کا انتظار کروں گی۔ مسرت جہاں کی نگاہوں میں فواد کے لیے پیار تھا، اور فواد وہ سامنے گاڑی سے پشت ٹکائے یک ٹک آریان کو دیکھے جا رہے تھے، جو ان کی پرشوق نگاہوں سے بچنے کے لیے مسرت جہاں کی آڑ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرجاد ملک نے ایک نظر آریان کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا اور پھر فواد کی بےتاب نظروں کو۔ محبت کرنے والے دور سے محبت کی خوشبو کو پہچان لیتے ہیں، اور فرجاد ملک خود بے شک اسیر موسم ہجراں رہے تھے، لیکن اپنے بچوں کو تو وہ اسیر ہونے سے بچا سکتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فواد کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ فادی، تمہاری پھپھو کے ذریعے تمہارا پیغام مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ ہم تمہارے منتظر رہیں گے۔ تمہاری ایک امانت ہے ہمارے پاس، جب چاہو آ کر لے جانا۔ زو معنی انداز میں کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آریان اور مسرت جہاں سب سے گلے ملنے کے بعد گاڑی کی طرف آئیں۔ اینی، میرا انتظار کرو گی نا؟ زیادہ نہیں، بس چند دن۔ فواد نے میٹھی سی سرگوشی کی اور آریان اسبات میں سر ہلا کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرجاد ملک اور مسرت جہاں کی مسافت دم توڑ چکی تھی اور منزل ان کے پیروں کے نیچے تھی۔ فواد ابھی منزل سے چند قدم دور تھے، لیکن صبح 9 کا انتظار اتنا جان لیوا بھی نہیں ہوتا، اور ان میں حوصلہ تھا یہ چند قدم کا فاصلہ پاٹنے کا کہ اس کے بعد تو ہر قدم پر ان کے ہمراہ آریان کو ہونا تھا۔ ایک طمانیت بھری سانس سینے میں اتار کر انہوں نے گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا اور مسکرا کر واپس ہو لیے۔ کبھی کبھی وقتی دوری کتنی حسین رفاقت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔